اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج اگست 1984 کی 23 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم سورہ تکویر سے شروع ہو رہا ہے. سورہ تکویر کی آیت 25 میں شروع ہو رہا ہے. سابقہ جمعہ کو خصوصی درس تھا تو یہ سورت زیر درس اس سے پہلے جمعے میں تھی. کہا یہ گیا تھا فطرت کی شواہد کی شہادات پیش کرنے کے بعد کہ انہو لقول رسول کریم، یہ ہمارا پیغام ہمارے پیغامبر کی زبان سے تم تک پہنچ رہا ہے. خدا کا پیغام اس کے رسول کی وساطت سے. قرآن کا انداز عام طور پہ یہ ہے کہ وہ تضادات کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر اپنے بیان کو واضح کرتا ہے، اور یہ انداز بڑا مؤثر بھی ہوتا ہے، واضح بھی ہوتا ہے. تضاد سے ایک چیز کو تاریکی کے بعد روشنی کہنے سے دونوں چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. قرآن کا یہ انداز ہے. تو وہاں یہ کہا کہ یہ رسول کریم کی زبان سے یہ قول آیا ہے، تو یہاں کہا کہ وما ہوا بقول شیطان الرجیم. یہ شیطان کا مفہوم واضح کرنے کی ضرورت نہیں، آپ احباب کے سامنے ہے. 25 سال سے تو قرآن کی یہی اصطلاحات ہیں جن کا مفہوم میں بیان کرتا چلا آ رہا ہوں. یہ شیاطین الجن والانس اس کو کہتے ہیں قرآن. خدا کے پیغام کو، قرآن کو، وحی کو چھوڑ کر جو چیز بھی خلاف قرآن آئے گی وہ شیطان رجیم کا پیغام ہوگا. یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد آپ کو اپنے ذہن میں مستحضر کرنا چاہیے جو پہلی صورتوں میں، پہلی آیات میں آ چکا ہوا ہے. اس کے بعد کہا کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. کیا انداز ہے کہ اتنی واضح باتیں ہم نے کی، اتنی شہادات واضح بہم پہنچائیں، اس قدر دلائل اور براہین سے بات پیش کی جس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. تو ان سے پوچھو کہ پھر اور کس دروازے پہ دستک دے رہے ہو، اسے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخاطب قوم سے تو کہا ہی تھا، یہ تو ہم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اسے چھوڑ کے پھر تم کہاں جا رہے ہو. سینکڑوں درس ہم نے در تجویز کر رکھے ہیں جہاں ہم جاتے ہیں. اینا تذہبون. اور اس کے ساتھ ہی کہ اگر تم کہیں اور چلے جاؤ، کسی اور دروازے پہ چلے جاؤ، کسی اور آستان کے اوپر سجدہ ریز ہو جاؤ، اس سے خدا کا کچھ نہیں بگڑتا، اس قرآن کا کچھ نہیں جاتا. ان ہوا الا ذکر للعالمین. یہ تو پوری نوع انسانی کے لیے ضابطہ ہدایت بھی ہے، اور ذکر کے معنی آپ کو پتہ ہے شرف اور عزت اور تکریم کا موجب بھی ہے. یعنی ایسا ضابطہ ہدایت کہ جس کے اتباع سے شرف انسانیت حاصل ہو جاتا ہے. تم اس سے روگردانی کرو گے تو کوئی بات نہیں، دنیا کی کوئی اور قوم اس کو لے لے گی، اور قیامت تک کے لیے آخری پیغام ہے. جب بھی کوئی قوم اس کو لے گی وہی شرف حاصل کر لے گی. لمن شاء منکم ان یستقیم. جو بھی تم میں سے چاہے وہ سیدھا راستہ، متوازن راہ جو قرآن نے جس کی طرف رہنمائی کی ہے اسے اختیار کر لے. اب یہاں بھی آگے ایک چیز آتی ہے اور اس سے پیشتر دو ایک مقام پہ اور بھی آ گئی. اگرچہ وہاں میں نے بڑی وضاحت سے ان کی تشریح کر دی تھی، لیکن جب بھی کوئی پھر آیت آتی ہے دوبارہ تو کچھ نہ کچھ تشریح ضرور کرنا پڑتا ہے. قرآن کریم کا تعلیم کا نقطۂ ماسے کا یہ ہے کہ انسان کو صاحب اختیار بنایا ہے ہم نے.
راستے ہم نے دکھا دیے ہیں، انا ہدینا السبیل و اما شاکرا و اما کفورا، راستہ ہم نے دکھا دیا ہے، چوراہے پہ یہ کھڑا ہے، اس کے بعد اس کا جی چاہے تو صحیح راستہ اختیار کر لے، جی چاہے غلط اختیار کر لے، یہ اس کی اختیار کی بات ہے۔ آگے یہ کہ وہ جو راستہ اختیار کرے گا وہ کس منزل پہ پہنچائے گا، منزل نہیں یہ بدل سکتا، جس قسم کا راستہ اختیار کرے گا اس قسم کی منزل پہ پہنچ جائے گا، جو عمل کرے گا اس کا نتیجہ نکل آئے گا۔ گندم پہ روئے جاؤ سے جاؤ، جی چاہے اس کا تو گندم بو دے، جی چاہے جاؤ بولے، یہ اختیار تو ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ بوئے یہ گیہوں جاؤ اور اس میں سے فصل کاٹے یہ گندم کی۔ یہ ہے ساری تعلیم کا ملخص قرآن کا، یعنی بنیادی اساسی یہ چیز ہے، اس سے آگے تعلیم چلتی ہے قرآن کی۔ انسان صاحب اختیار ہے، من شاء جاتا جو من فمن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے، سارا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے۔ لیکن جب ہمارے دور ملوکیت میں یہ ارباب اقتدار کا استبداد اور ظلم اور جبر اور جور آیا تو اس کے لیے تو ان کے پاس کوئی وجہ جواز نہیں، کوئی زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی تھی صدر اول کو، کوئی 100 برس کی بات سمجھ لیجیے۔ تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ یہ جور اور جبر اور اس قسم کا استبداد یہ کیوں؟ اب اس کے لیے مذہب آیا ان کا ڈھال بننے کے لیے۔ سب سے پہلا غلط عقیدہ جو خلاف اسلام عقیدہ جو اسلام کے اندر داخل کیا گیا وہ ملوکیت کے اس تقاضے کی وجہ سے تھا، اور وہ یہ کہ انسان تو اپنے اختیار سے کچھ کر ہی نہیں سکتا، یہ تو سب کچھ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اس قسم کی آیت ہے، سب کچھ وہ کرتا ہے، اس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا۔ لہذا یہ جو جور اور جبر تم سمجھتے ہو یہ سلاطین کی طرف سے ہوتا ہے، یہ بیچارے قوم ہے یہ کچھ کرنے والے، یہ تو خدا کے ہاتھ میں کٹ پتلیاں ہیں، یہ خدا ان سے کہتا ہے کہ اس کو گولی مار دو، یہ گولی مار دیتے، وہ اس سے کہتا ہے کہ ان کو آگوش مرحمت میں لے لو، یہ اس کو لے لیتے، وہ یہ تو اس کے حکم کی تعمیل کرنے کے ذریعے ہیں بیچارے، ان کو کیوں مطعون کرتے ہو؟ ان کے کسی قسم کے کسی فیصلے، کسی حکم، کسی جبر کے خلاف دل کی گہرائیوں میں بھی اگر تمہارے ہاں کوئی شبہ پیدا ہو گیا، شکایت پیدا ہو گئی، تو یہ در حقیقت خدا کے خلاف شکایت ہوگی، کیونکہ یہ اس کا حکم ہے جس کی بجاوری یہ کر رہے ہیں۔ یہ عقیدہ وضع کیا گیا جسے تقدیر کا وظیفہ کہتے ہیں، اور جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، 5 ارکان ایمان کے تو قرآن نے بتائے تھے، اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں، ملائکہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، سارے قرآن میں یہی ہے۔ اور اس دور میں پھر قرآن پہ اضافہ ہوا والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، یہ 6واں جزء بن گیا ایمان کا کہ یہ سب خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ جبر کا عقیدہ، تقدیر کا عقیدہ، یہ آپ کے ہاں جزء ایمان بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیں گے یہ 6 ہیں اجزائے ایمان آپ کے ہیں، 5 اللہ کے مقرر کیتے ہوئے، 6واں یہ ملوکیت کا مقرر کردہ، اور یہ آپ کے یہاں چل رہا ہے، لکھا بھی یہی جاتا ہے، پڑھایا بھی یہی جاتا ہے، آپ سے دہرایا بھی یہی جاتا ہے۔ پختہ تر کر دو، اتنا دہراؤ اس عقیدے کو کہ جبر ان کی نس نس میں چل جائے، کیونکہ ایک ملوکیت تو اس کے بعد جو چلی ہے تو آج تک مسلمانوں کے ہاں وہی چلی آ رہا ہے۔ اس کے لیے جواب ہی یہ ہے کہ یہ تو سب خدا کے حکم سے ہو رہا ہے، اور جب یہ صورت ہو جائے تو قرآن کی ساری تعلیم کا محل مسمار ہو جاتا ہے۔ وہ تو مکافات عمل ہے کہ جیسا کرو گے اسی کے مطابق تمہیں نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ اچھے کام خدا کی طرف سے، اس کا بدلہ حسنات، خوشگواریاں،
اس کے خلاف کام، اس کے لیے تباہیاں. یہ ہے سارا قرآن کی ساری تعلیم کا ملخص، یہ ہے بنیاد، یہ ہے کہ عمل کے مطابق نتیجہ. اور اگر انسان سے کہا جائے کہ یہ اپنے عمل میں صاحب اختیار ہے ہی نہیں، یہ اپنی مرضی اپنے ارادے سے کچھ کر ہی نہیں سکتا، یہ تو وہ گھوڑا ہے جس کی لگام جو ہے سوار کے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، وہ دائیں کو موڑے وہ دائیں کو مڑ جاتا ہے، بائیں سے چاہے بائیں کو مڑ جاتا ہے. گھوڑے کا کیا اختیار ہے اس کے اندر کہ بائیں کو کیوں مڑا تھا؟ وہ کہے گا لگام کھینچنے والے سے پوچھو. یہاں لا کے رکھ دیا مسلمان کو. آج تک اسی لیے مسلسل وہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ مسلسل ملوکیت آپ یہاں چلی آ رہی ہے، استبداد چلا آ رہا ہے، جور اور جبر چلا آ رہا ہے. اب قرآن کریم میں جہاں یہ چیزیں آئی تھیں وہاں کیا کیا جائے؟ اب وہاں اس کے مفہوم کو بدلا گیا. یہاں اس نے خود انسانوں کے لیے کہا تھا میں یہ شاہ، تو کہا کہ نہیں یہ مطلب یہ ہے کہ میں یہ شاہ خدا جس کو چاہے وہ یہ کرتا. وہ کہتا یہ ہے کہ اگر یہ کچھ تم کرو گے تو یاد رکھو جہنم میں ڈالے جاؤ گے، اور اس کے بعد یہ میں یہ شاہ جس کو چاہے گا جہنم میں ڈال دے. یہ کچھ کرو گے جنت میں چلے جاؤ گے، میں یہ شاہ جس کو چاہے وہ جنت میں بھیج دے گا. یعنی وہ جس کو چاہے گا، یہ تمہارے اعمال کے اوپر کوئی بات نہیں. اسی سلسلے میں ایک اہم آیت تھی، اس کے ذرا پہلے ہی آ چکی، کیونکہ قریب تر آئی تھی اس لیے میں اسی کو دہراتا ہوں. 76/29 بڑی اہم یہ حوالے ہیں، یہ لکھ لیجئے، پھر نہیں یہ چیزیں سامنے آئیں گی اور یوں آسانی سے آپ کو حوالے ملیں گے نہیں. اتنا حاضر یہ تذکرتم، کیا انداز ہے. یہ جو کچھ ہم نے کہا یہ پورا قرآن جو ہے یہ تو تمہارے لیے ایک یاد دہانی ہے، ایک عبرت کا تذکرہ ہے، موعظت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جس کا جی چاہے اس کے بعد اپنے خدا کی طرف جانے والے راستے کو اختیار کر لے. یہ رہنمائی ہے ہم نے جو تمہیں دے دی ہے. سائن پوسٹ ہے جو چراہے پہ لگا دیا ہے کہ یہ راستہ گلبرگ کو جاتا ہے، یہ شہر کو جاتا ہے. اب تم میں سے جو مسافر جون سا راستہ چاہے اختیار کر لیں. یہی ہے قرآن کی تعلیم، یہی ہے مکافات عمل. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جس کا جی چاہے. آگے ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور اس کا ترجمہ اور تفسیر کی گئی. پہلے سن لیجیے، من شاء، فمن شاء اتخذ، جس کا جی چاہے خدا کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے. پھر میں عرض کروں گا، آپ محروم ہو رہے ہیں قرآن کی تعلیم سے. نسخے قرآن کے آپ کے سامنے ہوتے تو آپ دیکھتے ان الفاظ کو. جس کا جی چاہے خدا کی طرف جانے والا راستہ اختیار کرے، من شاء اتخذ، واضح ہے. اور آگے جناب وما تشاءون الا ان یشاء، اس کا ترجمہ یہ کیا لیکن تم تو اس کے خلاف چاہ ہی نہیں سکو گے جو خدا چاہتا ہے. کیا بات ہے اس خدا کی. ہم نے تمہیں آنکھیں دے دی ہیں، جو جی میں آئے دیکھو، لیکن تم تو وہی دیکھ سکو گے جو ہم دکھانا چاہیں گے. تو یہ آنکھیں کاہے کو دے دی؟ یہ کاہے کو کہہ دیا کہ تمہارا جو جی چاہے دیکھو ان آنکھوں سے؟ جب اس کے بعد کہا کہ نہیں صاحب تم اپنی آنکھوں سے اپنی مرضی کے مطابق کچھ نہیں دیکھ سکو گے، وہی دیکھ سکو گے جو ہم دکھانا چاہیں گے. تو کہاں گیا انسان کا اختیار اور ارادہ؟ کہاں گئی یہ ساری تعلیم قرآن کریم کی؟ اور پھر اس کے خلاف شکایت بھی نہیں کر سکتے کہ یہ تو آپ نے ہی کرایا تھا ہم سے. توبہ توبہ کہتے ہیں معاذ اللہ، ایسا نہ کہنا کہیں خدا کے حضور یہ کہو گے دوہری سزا ملے گی تمہیں. کہو بھی یہ نہیں، پٹو بھی اپنے نہ کردہ گناہوں کے اوپر. کرایا تم نے، پیٹ ہم رہے ہیں، تم کہہ بھی نہیں سکتے اس سے. کیا سوچتے ہو عزیزان مان کی اس قرآن کے ساتھ کیا ہوا؟ جس کا جی چاہے خدا کی طرف جانے والا راستہ اختیار کرے، لیکن تم تو خود کچھ چاہ ہی نہیں سکتے.
جو خدا چاہے تم وہی چاہ سکتے ہو. گویا انسان کے چاہنے کے اوپر بھی خدا کا جبر ہے. اعمال جو ہیں وہ تو انسان کے اپنے پہلے خیال، ارادہ، تمنا، آرزو، اس سے پہلے وہاں سے بات اٹھتی ہے اندر سے، پھر وہ مظاہر ہوتے ہیں جو اعمال ہوتے ہیں، اس کے مطابق انسان کام کرتا ہے. تو جو اسی کے اوپر کنٹرول ہو کہ تم چاہ ہی نہیں سکو گے بجوز اس کے جو ہم چاہیں. ہم چاہیں کہ غلط راستہ اختیار کرو تو تم بھی چاہو گے غلط راستہ اختیار کر لو، تو چل پڑے. اور اس کے بعد کہا کہ ہم تمہیں جہنم میں بھیج دیں گے. کیا بات ہے ایسے خدا، بالکل ملوکیت کا خدا. یہ جو ہے نا ان کا تصور کہ السلطان و ذل اللہ علی الارض، سلطان خدا کا سایہ ہے زمین کے اوپر، یہ اصل میں الٹی بات ہے. ان کے ہاں خدا سایہ ہے ان سلاطین کا جو جور و استبداد کے مالک تھے، جن کے خلاف لب کشائی نہیں آپ کر سکتے تھے. خدا اسی قسم کا بنا دیا انہوں نے جیسا یہ سلطان ان کے سامنے تھے. بادشاہ ہو جیسا ایک بادشاہ اوتھے کی پرواہ راغب اوتھے بے پرواہیاں پھڑ دے اوگن ہار نو چھڑ دے عملہ والے نو پھڑ دے اوگن ہار نو. یہ خدا کس قسم کا ہے؟ ملوکیت کا خدا، شاہنشاہیت کا خدا، جس کو جی چاہے جو چیز میں آئے کر دو. خدا کا تصور جو تھا وہ اپنے ہاں کے سلاطین کے مطابق پیدا کیا. تو اس کے لیے تو یہ چیز تھی نا کہ تم ان کی مرضی کے خلاف کیا ہی نہیں سکتے. اختیار تمہیں دیا گیا ہے، لیکن تم دیکھو ان کی اشارہ ابرو کی طرف کہ وہ کیا چاہتے ہیں. جو وہ چاہیں وہ چاہو تم. اب یہ جتنا انسان کے چاہنے والی آیات تھیں کہ تم جو چاہو کرو، اس کے ساتھ یہ لگا دیا کہ یہ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جو چاہو تم کرو، تمہارا اختیار ہے، لیکن تم تو خود کچھ چاہ ہی نہیں سکتے. کر نہیں سکتے والی بات نہیں، چاہ نہیں سکتے جو اس کے خلاف جو ہم چاہیں. عزیزان من، یہ ہے آپ کے ہاں قرآن کے وہ اختیار و ارادے والی جتنی آیات ہیں ان کے متعلق یہ ساتھ اس کے شرط لگائی گئی. یہ میں نہیں عرض کر رہا، عربی زبان کے قاعدے کی روح سے ہے. اور سنیے کہ بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، انسان وجد میں آ جاتا ہے قرآن کے انداز سے. فمن شاء اتخذ ان ھذا تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. جو تم میں سے چاہے اپنے خدا کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے. اور اس کے بعد ہے وما تشاءون الا ان شاء اللہ. بھائی تم وہی چاہو جو خدا چاہتا ہے. واہ واہ واہ، خدا چاہتا ہے کہ تم صحیح راستہ اختیار کرو. تم وہی چاہو جو ہم چاہتے ہیں. تمہارا چاہنا ہمارے چاہنے سے ہم آہنگ ہونا چاہیے. یہ اختیار دیا اب کہ تم وہ بھی چاہ سکتے ہو جو ہم چاہتے ہیں کہ تم کرو، تم اس کے خلاف بھی جا سکتے ہو. تو تم وہی چاہو جو ہم چاہتے ہیں. جب یہ بات ہو جائے گی تو تمہارا چاہنا جو ہوگا وہ خیر کی طرف تمہیں لے جائے گا، کیونکہ ہم چاہتے ہی ہیں کہ تم صراط مستقیم کی طرف جاؤ. پھر دیکھو الفاظ کو. اب میں نے عرض کیا ہے نا کہ قرآن کا جو انداز اور اسلوب ہے وہ وجد آفرین ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. جس کا جی کہ شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. تم چاہو. اس کے بعد یہ من شاء کہا، جو تمہارا جی چاہے تم چاہو. کہا کہ تم وہی کیوں نہ چاہو جو ہم چاہتے ہیں کہ تم کرو. اب یہی معلوم کرنا رہ گیا کہ خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم کریں. اور یہ متعدد مقامات سے کہ ہم تو تم سے ایمان ہی چاہتے ہیں، صحیح راستے پہ چلنا سکھاتے ہیں. پہلے فاتحہ کے اندر ورق پہلا الٹتے ہی یہ کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم. یہ ہے نا جو خدا چاہتا ہے وہ دعا سکھاتا ہے ہم کو کہ صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے وہ یہ چاہتا ہے نا. تو یہاں جو کہا کہ بھائی جو تم چاہتے ہو وہ تم کرو. اس کے بعد یہ کہا کہ پھر تم وہی کیوں نہ چاہو جو ہم چاہتے ہیں. اور جو ہم چاہتے ہیں وہ قرآن میں ہم نے ورق کے اوپر بتا دیا کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ایسا جو مقام آ گیا ہم کیا چاہتے ہیں تم کرو. ہم نہیں کراتے تم سے جبرن. یہ تم یہ معلوم کرو کہ ایسے مقام پہ ہمارا خدا کیا چاہتا ہے.
تم وہی چاہو جو ہم چاہتے ہیں. اب خدا ایک محبوب بن گیا. یہ تو شان محبوبیت ہے نا کہ معلوم کیا جائے کہ میرا محبوب کیا چاہتا ہے ایسے معاملوں کے اندر. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم صحیح راستے پہ چلو, ہم بھی چلیں گے. تو خدا کی ایک رضا بھی حاصل کر دی ہم نے, جبر نہیں, پورے اختیار کے ساتھ صحیح راستے بھی چل نکلے ساتھ. اور وہ اس نے کہہ دیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم صحیح راستہ اختیار کرو. اختیار کرو گے تو منزل مقصود پہ پہنچ جاؤ گے. اختیار کیا, منزل مقصود پہ بھی پہنچ گئے, خدا کی مشیت کے ساتھ ہم آہنگی بھی ہو گئی, اس محبوب کے نظروں کے اندر ہم پسندیدہ بھی ہو گئے. شاباش, تم نے وہی کہا جو ہم چاہتے ہیں. یہی ہونا چاہیے تھا. کیا انداز. یہ عربی زبان کی روح سے یہ معنی ہیں ان آیات. انہی کے ہاں کے لغت اور انہی کے ہاں کی کتابوں کے اندر یہ معنی دیے ہوئے اس انداز میں جو بات آتی. میں نے اپنے لغت میں لکھا ہے یہ ما تشاؤون. اب بات صاف ہو گئی. لیکن یہ بات جب صاف ہوئی تو پھر ملوکیت جو ہے وہ ختم ہو گئی درمیان میں. تم یہ نہ چاہو کہ یہ جو بیٹھا ہوا اقتدار کی کرسی پہ جو یہ چاہتا ہے, تم وہ چاہو جو ہم چاہتے ہیں. اس کے الرغم چاہو. یہ کہے تو کہو کہ تمہارا چاہنا نہیں ہے, خدا کا چاہنا ہے, ہم اس کے مطابق کریں گے. ہم وہ چاہیں گے جو ہمارا خدا چاہتا ہے, اور وہ چاہتا یہ ہے کہ تمہیں اقتدار کی کرسی سے الگ کر دیا جائے. کیسے برداشت ہو سکتا تھا یہ؟ خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. قرآن بدلا ہوا ہے آپ کا. کوئی ترجمہ اٹھا کے دیکھیے گا, یہی وہاں آپ کو ملے گا. جس کا جی چاہے خدا کی طرف جانے والا راستہ اختیار کرے, چاہے جو تم چاہو. لیکن تم چاہو گے ہی نہیں سوا اس کے جو خدا چاہتا ہے. یہ ترجمہ آپ کو ملے گا. اسی ترجمے کے اوپر مبنی پھر تفاسیر آپ کو ملے گی. یہی آیت یہاں ہے عزیزان مان. ان هو الا ذکر للعالمین. نو انسانی کے لیے یہ تذکرہ ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم. اس کے لیے یہ ہے رہنمائی جو چاہتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پہ چلے, جو چاہتا ہے کہ وہ صحیح راستے پہ چلے. وہ چوراہے پہ کھڑا ہو کے یہ دیکھے گا کہ یہ کدھر سے یہ اس نے اشارہ دیا ہے. جو چاہتا ہی نہیں صراط مستقیم پہ جانا تو اس کے لیے فائدہ ہی کچھ نہیں ہے. چوراہے پہ یہ آپ سائن پوسٹ لگائیے نہ لگائیے, اس نے تو اپنی مرضی سے راستہ اختیار کرنا ہے, اس اشارے کے مطابق نہیں چلنا ہے. جو چاہے تم نے سے, اور آگے جو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, کہ تم نہیں چاہ سکتے بجوز اس کے جو خدا چاہے. تو پھر وہی بات جو میں نے ابھی اس آیت میں کہی ہے. میں نے عرض کیا کہ 2-3 مقامات میں بھی یہ آیا, تم وہی چاہو. پہلے یہ چیز کہ تم یہی چاہو گے. اب جب چاہنا تمہارا اپنا ہے, ہم اس میں دخل نہیں دیتے. تمہاری مرضی ہے, جون سا راستہ جی چاہے اختیار کرو. ہم چاہتے وہ یہ ہیں کہ تم صحیح راستہ اختیار کرو, تو تم بھی وہی چاہو جو ہم چاہتے ہیں. کیا بات ہو گئی. کون سا رب؟ ان یشاء اللہ ہو, رب العالمین. یہ ذکر للعالمین ہے, وہ رب العالمین ہے. تمام نوع انسانی کی ربوبیت کرنے والا, نشو و نما کرنے والا, پرورش کرنے والا وہ ہے خدا. تم وہی چاہو جو وہ چاہتا ہے. بات صاف ہوگا. اور سورہ تکویر کی یہ آخری آیت. اب اس کے بعد سورہ الانفطار 82ویں سورت شروع ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. وہی انداز جو پچھلی سورتوں میں چلا آ رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی صورتوں میں یہی کچھ میں نے بتایا تھا یہ کہ یہ آخری 2 پاروں کی صورتوں میں ایک انقلاب کی کچھ علامات بتائی گئی ہیں.
میں نے یہ واضح کیا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو خارجی کائنات ہے، ہماری زمین، یہ کرے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ان کے متعلق بھی یہ ہو کہ بہرحال قرآن نے یہ کہا ہے کہ الی اجل مسمى یہ چل رہے ہیں، ایک میعاد تک انہوں نے رہنا ہے، اس کے بعد انہوں نے ختم ہونا ہے. یہ ابدی نہیں ہے، نہ یہ ازلی ہیں خدا کے پیدا کرنا ہے، نہ یہ ابدی ہیں کہ یہ معدوم نہیں ہو سکتے. ایک دن تو یہ ٹھیک ہے، اس کے متعلق بھی ہو جائے گا، ہو سکے گا. یہ معنی بھی اس کے ہو سکیں گے کہ جب یہ کرے پھٹ جائیں گے، ٹکرائیں گے آپس میں، چورا چورا ہو جائیں گے، یہ عرض بھی یہ کچھ ہوگی، یہ بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں اس کے بعد. لیکن قرآن میں جس انداز سے آگے بات کہی گئی ہے نا، ان میں نظر آتا ہے کہ یہ ایک کسی دور کے آنے والے انقلاب کی علامات بتائی ہیں قرآن نے کہ اس قسم کے واقعات ہوں گے اس زمین پر، تو اس کے بعد وہ نظام آئے گا، وہی نظام جو قرآن کی روح سے قائم ہوتا ہے، جس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. عدل ہے بنیاد جو اس چیز کی، ہر انسان کا ہر عمل وہ نتیجہ پیدا کرے جو نتیجہ پیدا ہونا چاہیے اس میں سے. یہ دور ہے. جو چیز ہم کہتے ہیں کہ صاحب یہ ظلم ہے، یہ فساد ہے، یہ استبداد ہے، وہ ہے کیا کہ ہر شخص کو اس کے عمل کا نتیجہ نہیں مل رہا. انسانی استبداد کا یا انسانی حکومت جو ہے اختیارات کی کسی قسم کی بھی ہو، اس میں ہوتا یہی ہے، پھڑ دے عملہ والے انہوں چھڑ دے اوگن ہارم. قرآن کا نظام عدل یہ ہے کہ اس میں کسی پر بھی کسی قسم کا جور و استبداد نہیں ہوگا، ہر چیز اس کے اپنے کام کے نتیجے کے مطابق ہوگی. تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ جو الفاظ آئے ہیں قرآن کی ان آیات میں، خارجی کائنات کے اندر آنے والا کوئی انقلاب بھی اس سے مقصد ہے، ہو سکتا ہے کہ وہی ہو. لیکن قرآن نے جو ان شہادات کے بعد پچھلی آیتوں میں یہ کہا ہے، جہاں یہاں یہ بات کہی ہے آسمان پھٹ جائے گا، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اس کے بعد یہ ہے کہ پھر انسان اپنے اپنے عمل کا صحیح نتیجہ سامنے پائے گا. ٹھیک ہے قیامت کا دن ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے، وہاں تو نتائج آئیں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ قیامت تک کی بات ہے. جب بھی خدا کے قانون کے مطابق یہاں کوئی معاشرہ متشکل ہوگا، اس کی پہلی علامت یہ ہوگی کہ وہاں عدل ہوگا، دھاندلی نہیں ہوگی. اور قرآن نے یہ جو علامات بتائی ہیں اس کے بعد کہا یہ ہے کہ پھر اس کے بعد دھاندلی نہیں ہوگی، عدل ہوگا. کہ جس سے میں اس کو ترجیح دیتا ہوں کہ یہ آیات جو ہیں جو قرآن میں آخری پاروں میں آئی ہیں، اس سے یہ رکھا جائے کہ آخری دور میں وہی نظام جو صدر اول میں قرآن نے پیدا کیا تھا، متشکل کیا تھا، اسی قسم کا نظام بڑے وسیع پیمانے کے اوپر آئے گا، اور اس کی بنیادی خصوصیت یہ ہوگی کہ عدل ہوگا، دھاندلی نہیں ہوگی. اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہی آیا ہے. تو میں ان الفاظ کے معنی جسے مجازی معنی کہتے ہیں نا، وہ ترجیح دیا کرتا ہوں ان سے. لیکن اگر کوئی دوسرے معنی لینا چاہتا ہے جس کو وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ قرب قیامت کے نزدیک یہ چیزیں ہوں گی، تو ٹھیک ہے. عربی زبان کے اندر بھی یہ مجازی معنی جو ہیں بڑی وسعت سے لیتے ہیں وہ لوگ عرب جو ہیں، اور بلند حقائق کو تو بیان ہی مجازی الفاظ میں کیا جاتا ہے. وہ شیر ہے، شیر تو وہ یہ شیر نہیں جو پھاڑ کھاتا ہے، بڑا بہادر ہے، جیسا میں نے کہا کرتا ہوں. میں تو شرم سے پانی پانی ہو گیا، تو یہ نہیں ہے کہ بالکل میں پانی ہو گیا. یہ مجازی معنی ان کو کہتے ہیں. قرآن نے عربی مبین کا انداز اختیار کیا ہے. وہ بسیط حقائق جو ہیں، ایبسٹریکٹ ٹروتھ جن کو کہتے ہیں، جو محسوس شکل میں سامنے نہیں آ سکتے، ان کو محسوس مثالوں کے ذریعے سے، تشبیہات کے ذریعے سے، استعاروں کے ذریعے سے بیان کرتا ہے. لیکن کہتا یہ ہے کہ یہ ایک تشبیہ ہے جو ہم نے دی ہے، ایک مثال ہے جو ہم نے دی ہے، اس سے تم عبرت کے معنی ہوتے ہیں پل،
کہ ادھر سے اس کے اوپر سے گزر کے اصل مقام پہ پہنچ جائے. عجیب الفاظ ہیں عربی زبان کے. وہ کہتا ہے کہ اس کے یہی معنی نہ لے لینا جیسے ہم نے یہ کہا ہے کہ میں وہ شعر ہے تو اس کے معنی سچ مچ کا شعر لے لو. یہ ایک مثال ہے جو ہم نے دی ہے. تو مثال کی روح سے جو معنی دیے جاتے ہیں عربی زبان میں مجازی معنی ہیں. عربی زبان کی ادب کی کتابوں میں ان کے لغت جو ہیں ان کے اندر یہ چیز دی ہوئی ہے. میں نے جو لغت اپنا مرتب کیا ہے اس میں میں نے بھی یہ دونوں معنی دیے ہیں تمام الفاظ قرآنی کے. کہ حقیقی معنی یہ ہے مادے کے اعتبار سے اور عربوں کے ہاں یہ ان مجازی معنی میں استعمال ہوتے ہیں یہ الفاظ. تو سند ہے یہ ان چیزوں کی. یہ جو ہے نا کہ صاحب یہ تو ایسے معنی پہناتا اس سے پہلے کسی نے پہنا ہی نہیں ہے. تو میں پوچھتا یہ ہوں کہ بے سند اگر کوئی معنی ہے تو اس سے تو اعتراض ہو سکتا ہے. اگر تمہارے ہاں کی ہی کتابوں کے اندر وہ سند موجود ہو تو یہ کیا ضروری ہے کہ ان میں سے کسی ایک نے اگر وہ حقیقی معنی لیے ہیں تو میں بھی حقیقی معنی لوں, اگر میں مجازی معنی لوں تو یہ قابل اعتراض ہو جائے. اذا السماء انفطرت, ٹھیک ہے, اس معنی جب یہ سامان پھٹ جائے گا جیسے اس کے معنی ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ پچھلی آیات میں میں نے یہ تمام وضاحت سے یہ بتا دیا ہے کہ ان کے مجازی معنی کیا لیے جاتے تھے. بڑے بڑے سردار, یہ قرآن نے تو بتایا یہ ہے نا کہ ٹکراؤ یہ ہوگا. یہ بڑے بڑے سردار جن کو یہ کہتے ہیں تھم اور ستون جن کو یہ کہا جاتا ہے معاشرے کا, ان کے اقتدار کے جھنڈے وہی جب تھا تخت القمر حرب جاہلیت کے اقتدار کا جھنڈا جو ہے پھٹ جائے گا. وہی یہاں چیز ہے. بڑے بڑے جو سردار ہیں سماج ان کو یہ کہا جاتا ہے ہر پستیوں میں رہنے والے سماج بلندیوں کے اوپر. یہ جو طبقات انہوں نے تقسیم کر رکھے تھے نا پستی اور بلندی کے, یہ ہیں قرآن جو ان سے عرض اور سماج سے معنی مجازی معنی لیتا ہے انسانوں کے متعلق. جب یہ چیز ہوگی کہ یہ طبقات مٹیں گے. یہ جو بڑے بڑے بنے پھرتے ہیں اپنے آپ کو آسمان جاہ, تو ہمارے ہاں یہ ان کے لیے ایک لقب تھا بادشاہوں کے لیے, آسمان جاہ. یہ آسمان پھٹ جائیں گے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ, میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو سلطنتیں تھیں ریاستیں تھیں عربوں کے ہاں, ان کے سرحد کے اوپر ان رومنز نے اور ایرانیوں نے چھوٹی چھوٹی ریاستیں کام کر رکھی تھی اپنی کہ عربوں کی طرف سے اگر کوئی خطرہ ہو تو پہلے یہ ان سے نپٹے. ان کو قرآن نے نجوم یا کواکب کہا تھا. یہ بڑے بڑی جو سلطنتیں تھیں ان کو شمس اور قمر کہا تھا. جب یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں کواکب ستارے جن کو پکارا جاتا ہے, انتصرت کے معنی بکھر جانا. وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے تھے. اس کے متعلق کہا کہ جب یہ بکھر جائیں گے, یہ تاریخ میں آیا, اس دور کی تاریخ میں یہ آ گیا. ایران کی بادشاہت ختم ہوئی, شمس ان کے ہاں کا جھک گیا, شمس ان کے جھنڈے کا نشان تھا. عرب جاہلیت کا اقتدار ختم ہو گیا. یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو سرحدوں کے اوپر تھیں یہ بکھر گئیں. بہرحال میں جو معنی لوں گا تو وہ یہی ہوں گے کہ یہ چیزیں جب ہوں گی. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, اس زمانے میں سمندر جو تھا وہ چھوٹی چھوٹی ان کی کشتیاں ہوتی تھیں, وہ کنارے کنارے کہیں چلا کرتی تھی, اور سمندروں کا ایک دوسرے سمندروں کے ساتھ مل جانا اور ان جہازوں کا اس طرح سے جانا ذہن میں نہیں تھا. پچھلی صورت میں بھی یہ آیا ہوا ہے سمندروں کے متعلق. یہ بھی ہے کہ اس دور کے اندر اتنے وسیع ہو جائیں گے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے, پھٹ جائیں گے اپنے اپنے کناروں سے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, اس کے معنی یہ کیے جاتے ہیں کہ قبریں جب کھولی جائیں گی. وہ قیامت کی بات ہے. یہ قبر کے معنی مدفون چیزیں ہیں. زمین کے مدفون خزانے جب ابھار کر اوپر لائے جائیں گے, کھودی جائے گی زمین, اس کے دفینے جتنے بھی ہیں, زمین کے اندر جو کچھ ہے, آج جتنا بھی باہر کی قوتیں ہیں وہ اس میٹیریل کے زور پہ قائم ہیں جو زمین کے اندر سے کھودا جا رہا ہے. یہ جو ایٹم بم بن رہے ہیں یہ آسمان سے کوئی چیز نہیں لی جا رہی. یہ جو
معدنیات کی قسم کی چیزیں جو ہیں یہ وہ ہیں جن سے یہ وہاں سے نکالتے ہیں، اور پھر یہ چیز کہ فلاں قوم میں فلاں ملک میں یہ چیز ہے، پوچھو نہیں اس کی وجہ سے اس کے اقتدار کی حالت کیا ہو جاتی ہے۔ جب یہ چیزیں اس زمانے میں کھود کے نکالتا کون تھا؟ اور خود اس عرب کے اندر دیکھ لیجئے، اس زمانے میں اگر یہ کھودنے والی بات کہیں ان کے ذہن میں آ جاتی، یہ جو زر سیال وہاں سونا بہتا ہوا نکل رہا ہے، آپ اندازہ لگائیے اس کا۔ اور دنیا کی یہ جتنی جنگیں ہیں وہ تو ان کی وجہ سے اب زیادہ ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو زمین کے دفائن ہیں، جو چیزیں مدفون ہیں اس کے اندر، جب زمین کھودی جائے گی اور اس میں سے یہ نکالے جائیں گے، یہ کیوں نہ مان لیے جا سکے اس کو؟ جب میں نے کہا تھا کہ نظر آتا ہے کہ ہمارا دور جو ہے اس میں یہ نشانیاں قریب قریب پوری ہو رہی ہیں، یہ سارا کچھ کہنے کے بعد پھر وہیں آ جائیے کہ اگر یہ چیز محض سبھی کائنات کی ہے، زمین پھٹ جائے گی، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ جو کرے آسمان کے ہیں ستارے مان پڑ جائیں گے، اس کا تعلق انسان کے اعمال سے نہیں ہو سکتا۔ یہاں یہ کچھ کہنے کے بعد کہا کہ علمت نفس ما قدمت واخرت، اور پھر اس کے بعد پھر وہ دور آئے گا جس میں ہر فرد جان لے گا کہ اس نے کیا کیا ہوا ہے، کیا وہ آگے لایا ہے، کیا اس نے پیچھے چھوڑا ہے۔ تو یہ تو پھر وہی نظام عدل ہے جس کے قائم ہونے کی یہ ساری علامات اور نشانیاں ہیں۔ میں نے تو اپنے یہاں یہی لکھا ہے کہ وہ جو قرآن نے کہا تھا نا کہ ہم نے اپنا رسول اور کتاب بھیجی، دین الحق بھیجا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ باقی نظام ہائے کائنات پر غالب آ کے رہے۔ تو ایک دور تو وہ تھا جس میں وہ چھوٹے سے پیمانے پر صحیح صدر اول نے اسلام کے وہ اس زمانے کے نظاموں کے اوپر غالب آ کر رہا تھا۔ سب سے بڑا نظام تو عرب کا تھا، اس کا ایران کا تھا، ختم کر کے رکھ دیا، ملوکیت ہی ختم کر دی، ایران کی شاہنشاہیت ختم کر دی۔ کیسر کے ہاں کے جتنی تھی ایسی ریاستیں ان کی سرحدوں کے ساتھ ملتی تھیں، ان کو ختم کر کے رکھ دیا۔ یہ اس دور میں یہ ہیں وہ علامات جو نظر آ رہی ہیں۔ اس دور میں یہ ہوا تھا کہ دین حق باقی ادیان، یاد رکھیے یہ جو ہم کہیں نا کہ اسلام سب سے بڑا افضل مذہب ہے اور مذاہب عالم پہ اس سے برتری حاصل ہے، اور ہمارے مناظرے ہوتے ہیں مذہب پہ، اسلام تو مذہب ہے ہی نہیں، یہ تو دین ہے، یہ تو نظام ہے۔ کمیونزم ایک نظام ہے، سرمایہ داری کیپٹلزم ایک نظام ہے، مغرب کی ڈیموکریسی ایک نظام ہے، ڈکٹیٹرشپ ایک نظام ہے۔ یہ نظام ہے، کس کے لیے عربی زبان میں دین کا لفظ آتا ہے؟ تو یہ دین الحق جو ہے، حق پہ مبنی نظام جو کتاب خداوندی کی روح سے ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو ایک دفعہ تو یہ اس دور میں ہو گیا جو عہد محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کے دور میں یہ ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد ہم نے چھوڑ دیا قرآن کو، تو پھر ہم پلٹ گئے اسی دور جاہلیت کی طرف۔ اسلام کا نظام ہی نہ رہا تو اس کا دوسروں نظاموں پہ غالب آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر تو یہ جاہلیت کا نظام تھا، جیسا باقی دنیا کا نظام ویسا ہی ہمارا نظام۔ قرآن یہ جو دعویٰ ہے قرآن کا یہ غالب آ کر رہے گا، تو یہ اسی دور کے لیے تو نہیں تھا، یہ تو ذکر للعالمین ہے، یہ تو قیامت تک کے لیے ایک نظام تھا۔ تو اس کا غالب آنا قرآن نے مضبوط رکھا ہے، یہ آئے گا غالب۔ تو اس لیے یہ جو علامات بتائی ہیں قرآن نے، نظر آتا ہے کہ ان کے بعد، اور یہ درس میں اتنا وقت نہیں ورنہ میں یہ عرض کروں، ایک میرا مقالہ ہے کہ کیا اسلام ایک چلا ہوا تھا اور کارتوس ہے کہ اب اس میں یہ قوت ہی نہیں رہی کہ دوبارہ یہ زندہ ہو جائے اور دوبارہ یہ غلبہ حاصل کرے۔ میں نے اس میں ثابت کیا ہے کہ دنیا میں جتنے نظام ہیں ان نظام کے حاملین اپنے اپنے نظام سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ ان کے ہاں کے فلاسفر دانشور جو ہیں وہ تلاش میں ہیں کسی اور نظام کی، اور ان کے ہاں جو اس نظام کی نشانیاں وہ بتاتے ہیں کہ وہ اس قسم کا ہونا چاہیے، وہ ساری نشانیاں قرآن میں ہیں۔
کہ یہ نظام اس قسم کا ہے. میں نے اس میں لکھا اور بھی ہے میرے مقالے. دنیا نظام محمدی کے لیے تڑپ رہی ہے، انسانیت کا آخری سہارا، وہ اسی موضوع پہ ہے کہ یہ دنیا کے بڑے بڑے دانشور وہ اس کے لیے جیسے تڑپ رہے ہیں. میں نے کہا واقعی ان کی تحریروں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تڑپ رہے ہیں، لیکن کوئی ان کو دکھانے والا نہیں، بتانے والا نہیں. اس لیے اس کے بعد جب بھی وہ اپنے عقلی تجارب کی روح سے جب وہ آگے بڑھیں گے تو ان کو خود نظر آئے گا کہ یہ ہے وہ نظام جو قرآن نے انسانوں کے لیے متعین کیا تھا، اس کی ہمیں تلاش ہے. تو قرآن نے تو یہ کہا تھا نا کہ یہ ضروری نہیں کہ تمہاری ہی قوم کے لیے یہ مخصوص ہو. دنیا کی جو قوم بھی اس کو عقل و فکر کی روح سے قبول کرے گی اس کے نتائج اس کے سامنے آ جائیں گے. علمت نفس ما قدمت وآخر، ہر فرد یہ دیکھ لے گا کہ اس کے عمل کا نتیجہ کیا ہے. بھئی یہی ہے نظام، یہی چاہتے ہیں، ساری دنیا یہ چاہتی ہے. اس وقت سمجھ میں نہیں ان کے آ رہے کہ یہ نظام کس طرح سے قائم ہوگا. قرآن بتاتا ہے، نظام بھی بتاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ کس طرح سے یہ قائم ہوگا. اور یہ کہنے کے بعد پھر وہی بات آ گئی. انسان سے کہا گیا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو جو خدا کے بالمقابل خدا بن کے کھڑا ہے، وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے فریب دے دیا ہے یہ کہ خدا کے بالمقابل تو کھڑا ہوتا. یہ غرہ کا فریب بھی ہے، اس بات میں تجھے فریب دے دیا، اور اس کے معنی جرت کے بھی ہوتے. تجھے یہ جرت کیسے ہو گئی کہ خدا کے بالمقابل خدا بن کے کھڑا ہو جائے؟ اور یہاں خدا کی دو صفات بیان کی، ان کے مقابل میں آ جائے گا. ایک رب ہے، تمام نوع انسانی کا نشو و نما دینے والا. ربوبیت، کون سا انسان یا کون سی قوم ہے جو یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہم ربوبیت عالمینی کے ضامن ہیں؟ اور پھر وہ ربوبیت نشو و نما دینا، کیا بات ہے. قرآن کی الکریم جہاں جو لفظ لایا ہے، آپ کسی محتاج کو ایک وقت میں روٹی دے دیتے ہیں، 4 پیسے دے دیتے ہیں، بڑے بن جاتے ہیں اپنے ذہن کے اندر، وہ محتاج ہو جاتا ہے آپ کا، اس کی غیرت کو ٹھیس لگتی ہے. یہاں وہ رب ہے دینے والا، جو رب بھی ہے کریم بھی ہے، کہ کسی کو جتاتا تک نہیں ہے، احسان نہیں رکھتا اس کے سر کے اوپر کہ میں تجھے دے رہا ہوں. کہا کہ یہ خدا جو ہے یہ وہ شاہیت والا خدا نہیں ہے، یہ تو ربوبیت والا خدا ہے، پالتا ہے، نشو و نما کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کریم بھی ہے. عربوں کے ہاں جتنے بھی شرف انسانیت کی خصوصیات تھیں ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو اس کے لیے لفظ یہ کریم آتا تھا. اوہو، رب بھی ہے، کریم بھی ہے. کون سی چیز ہے اس کے متعلق جو تمہیں دھوکے میں رکھ رہی ہے کہ وہ یہ نہیں میں ہوں؟ کون سی بات ہے جس سے تمہیں یہ جرت ہو گئی کہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ چھاتی بھی آز رکھ کے کہ تو نہیں خدا، ہم خدا، انا ربکم الاعلی، ہم ہیں وہ؟ کون سی بات یہ ہے؟ پہلے ابتدا کہا کہ تم ذرا سوچو اپنی یہ جو انسانی خلقت میں، انسانی پیکر میں جو تم لگے پھرتے ہو، چلے پھرتے ہو، اس کی حیثیت کیا ہے خلاقہ کا؟ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں ایک لفظ خلق ہے اور ایک ان کے ہاں امر کا لفظ ہے. قرآن کا عجیب چیز. اور شاید میں نے یہ بھی بتایا تھا، رنجل پیریسن ایک بہت بڑا فلاسفر ہے، اس نے یہ لکھا ہے کہ عربی زبان اس اعتبار سے بڑی ایڈوانٹیجس پوزیشن میں ہے کہ اس کے ہاں 2 لفظ ہیں کریشن کے لیے، تخلیق کے لیے. ان کے ہاں 2 سٹیجز، ایک امر کی سٹیج ہے اور ایک خلق کی سٹیج ہے. ہماری زبان میں یہ نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری زبان محتاج. یہ قرآن ہے، یہ جو کچھ بھی کائنات ہے، بلکہ اس میں انسان بھی شامل ہے، یہ کسی زمانے میں کسی وقت میں نہیں تھا نا. نتھنگنیس جس کو کہتے ہیں،
عدم تھا، کچھ نہیں تھا. عدم سے وجود میں کسی شے کو لانا تصور ہی نہیں آ سکتا کسی. یہ خدا کا عالم امر ہے کہ جس میں یہ مرحلہ طے کرتی ہے اذا اراد بشیء فیقول له کن فیکون. خدا کے ارادے سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اس کائنات میں وہ آ جاتا ہے. اس کائنات میں آنے کے بعد جتنے قوانین فزیکل لاز طبعی قوانین ہیں پھر وہ اس کے تابع آ جاتا ہے. باقی سارا کچھ ان قوانین کے ماتحت ہوتا ہے جو اس کائنات میں خدا نے فزیکل قوانین بتا دی. عالم امر میں کوئی قانون نہیں ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ نہیں ہے، علت و معلول نہیں ہے. وہاں خدا کا ارادہ کارگر ہو رہا ہے، وہی عالم امر اس کو کہا گیا ہے. یہاں آنے کے بعد پھر وہ قوانین جو ہیں تبھی ان کے تابع ہے. یہاں کے لیے لفظ خلق کا ہے. خلق کے معنی ہوتا ہے مختلف چیزیں جو موجود ہیں ان میں صحیح پرپورشن یا تناسب سے ان کو اکٹھا کیا جائے اور ایک نئی چیز اس میں پیدا ہو جائے. اب یہ چیز نتھنگنیس سے، عدم سے وجود میں نہیں آئی، شکل تو اس کی دوسری پیدا ہو گئی. ہائیڈروجن اور آکسیجن کے دو حصے ملانے سے پانی کا قطرہ بن جاتا ہے. ہائیڈروجن بھی گیس، آکسیجن بھی گیس، ان کی دونوں کی الگ الگ پراپرٹیز ہے. ایک جلانے والی ہے، ایک جلانے میں مدد دینے والی ہے، لیکن جب انہیں کسی خاص تناسب سے اکٹھا کیا جاتا ہے تو اس سے پانی کا قطرہ وجود. یہ پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن کے اس طرح اکٹھے کرنے سے بنتا ہے. نئی چیز، ویسے تو یہ نئی چیز بنتی ہے، عدم سے وجود میں نہیں آئی. ہائیڈروجن اور آکسیجن وہ آئی ہے عدم سے وجود میں. اب یہ جو مرحلہ ہے جس میں ان چیزوں کے صحیح تناسب سے نئی نئی چیزیں ہم کہتے ہیں نا وجود میں آتی ہیں، یہ بنتی ہیں، یہ خلق ہے، یہ تخلیق ہے. انسان تخلیق کر سکتا ہے، انسان عدم سے وجود میں نہیں کسی شے کو لا سکتا. خود انسان بھی قرآن نے کہا ہے کہ تخلیق ہے. کیا بات ہے قرآن کی، خلق کا تخلیق کا امر ہے. وہ شاید جس سے یہ دو چیزیں مل کے یہ اب آگے جنین کی بات آ گئی نا کہ عورت کے رحم کے اندر وہ کس طرح سے دو جرثومیں ملتے ہیں، ان سے آگے پھر وجود پذیر ہوتی ہے تیسری چیز. یہ خلق ہے. وہ جو دو ابتدائی جرثومیں ہیں وہ خلق کا نتیجہ نہیں ہے، خدا کے امر کا نتیجہ ہے. اس نے یہ خصوصیت پیدا کی ہے کہ یہ اس طرح سے ملیں اور تیسری چیز پیدا ہو جائے. یہ تخلیق ہے. خلق کا کیا بات ہے. ابتدا ہر شے کی جو نظر آتی ہے ابتدائی تخلیق ہوتی ہے، مختلف شے سے ایک شے وجود میں آتی ہے، وہ اسی شکل میں نہیں ہوتی. یہ جو سلسلہ ارتقاء یا ایولیوشن کی تھیوری ہے وہ بڑی قرآن کی روح سے صحیح ہے. ابتدا زندگی کی بڑی ایک ذرے سے محسوس سے بلکہ غیر محسوس سے جرثومے سے ہوئی ہے، لائف سیل جسے کہا جاتا ہے. وہاں سے پھر یہ ارتقائی منازل اس میں وہ رحم مادر کے اندر ہی وہ لے لیجیے. جس طرح سے وہ بچہ جنین بنتا ہے، یہ جنین کے علم والے جو ہیں ان سے پوچھئے، وعظ میں آتے ہیں جب قرآن کی آیات کو لیتے ہیں. خلق کا فسوا کا، پھر اس نے تناسب صحیح پیدا کیا. یہ نہیں ہے کہ وہ سر اتنا بڑا بنا دیا کہ گردن اٹھا ہی نہ سکے. عجیب تناسب ہے اس کے اندر، صحیح پرپورشن ہے، اور جسے صحت کہتے ہیں وہ صحیح تناسب ہی کا نام ہے. جب تناسب اندر بگڑتا ہے تو وہ بیماری ہوتی ہے. تناسب اس کا صحیح کیا فعدلہ کا، اور عدلہ کے معنی ہوتے ہیں ایسی چیز جو نہ کسی طرف جھکی ہوئی ہو نہ کسی طرف اٹھی ہوئی ہو، متوازن اس طرح سے قائم ہو. یہ سارا کچھ کیا اور کرنے کے بعد آگے بات آئی فی ای صورت ما شاء رکب. لیر تو کہتے ہیں طے در طے کوئی چیز بنائی پری جائے، آگے صورت شکل اختیار کرتے.
یہ بنیادی مسئلہ ہے فلسفے کا کہ شے اس وقت کیا کہلاتی ہے جب وہ فارم کی شکل ہے، کسی فارم میں آ جائے. فارم میں اگر کوئی نہ آئی ہوئی ہو تو وہ شے ہی نہیں کہلاتا. فارم ہے جس کو صورت کہتے ہیں. خدا نے اپنے آپ کو المصور بھی کہا، الباری والمصور. حشو و زوائد کو الگ کر کر کے وہ آپ یہاں تو میرا خیال ہے ہمارے یہاں کی نسل نے وہ چاک اور کمہار دیکھا ہی نہیں ہے. ہم نے تو دیکھے ہیں. وہ چاک پہ کمہار کرتا کیا تھا؟ وہ بڑی صحیح شکل ہے یہ جو قرآن نے کہی ہے، الباری والمصور. وہ اتنا بڑا مٹی کا، وہ پنجابی جی تھوبا ہی کہتے آگے وہ لے کے چاک پہ رکھتا تھا اور گھماتا تھا. اور پھر وہ کرتا کیا تھا؟ اس نے سے مثلا گلاب دان بنانا ہے یا پیالہ بنانا ہے، تو جتنی زیادہ فالتو مٹی ہوتی تھی وہ اس کو الگ کرتا چلا جاتا تھا، الگ کرتا چلا جاتا تھا. ہم لوگ جو تھے جن کو اس کا علم نہیں تھا، ہم پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے. یہ اتنی مٹی پہلے چڑھا دیا چاک پہ پھر ضائع کر رہا ہے. وہ کرتا چلا جاتا تھا. وہ مٹی کو الگ کرنے سے ہی اس کے بعد وہ ہاتھ سے یوں کرتا تھا تو اس میں سے پیالہ اوپر اوپر آ جاتا. یہ کیا چیز تھا مٹی کو الگ کرنا؟ اس کو الباری کہتے ہیں. بڑیت جس سے لفظ آیا ہوا ہے، الگ کرتے چلے جانا. خدا کی تخلیق میں جتنی چیزیں ایسی ہیں جو اس شکل کے لیے ضروری نہیں ہے ان کو وہ الگ کرتا چلا جاتا ہے، پھر اس فارم کے اندر اس کو لے آتا ہے. اب آپ غور فرمائیے، یہ 4 مراحل جو قرآن نے بیان کیے ہیں، یہ علم جنین والے جو ہیں ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھیے، وہ وجد میں آ جاتے ہیں کہ 1500 سال پہلے عرب کی سرزمین میں جہاں علم کی روشنی بھی نہیں گئی تھی، ابھی تو باقی دنیا میں بھی علم جنین نہیں آیا تھا، معلوم ہی نہیں تھا. یہ اور دوسرے مقامات کے اوپر اور بھی تفصیل سے ان مراحل کو بنایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لہوے میں مادر کے اندر جنین کے متعلق یہ چیزیں جو آج ہم اتنے بڑے آلات کے بعد ان نتیجوں پہ پہنچے ہیں، یہ ایک عرب کی زمین میں ان پڑھ شخص کیسے اس نتیجے پہ پہنچ گیا؟ یہ انسانی فکر کی بات نہیں ہے. وہ لوگ قرآن کے وحی ہونے کے من جانب اللہ ہونے کی دلائل اس بنا پر دیتے ہیں جو ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا. یہ شین ما شاء رکب، لیر رکبہ کیا لفظ ہے صاحب. ترکیب ایک لفظ ہمارے ہاں ترکیب کے وہ معنی نہیں ہے. میں نے عجیب ترکیب لڑائی، ان معنوں میں آ گیا. اس کی ترکیب رقبہ کے معنی ہوتا ہے لیر کے اوپر، طے کے اوپر مناسب طے جو ہے جما دینا، اور اس طرح سے کسی چیز کو اس کی آخری شکل تک لے جانا. حشو و زوائد الگ کرتے چلے جانا، جو ضرورت ہے اس کے اوپر طے بتا دیتے چلے جانا، اور ایک شکل اس کو عطا کرنا. کہا انسان کو کہ بتاؤ تمہارا اپنا وجود جو ہے وہ رہین کرم ہے خدا کے اس پروسیس کا، اس پروگرام کا. اس خدا کی ہستی سے انکار کرتے ہو، اس کے قوانین سے انکار کرتے ہو. اس کے قوانین سے انکار کرو تمہارا وجود باقی نہیں رہتا. یہ تو رہین کرم ہے اس کے اس قوانین تخلیق کا. اور اس کے بعد اس سارے قصے کو الدین کہا. ایک پروگرام، ایک پروسیس، ایک نظام. کلا بل تکذبون بالدین، کاز اینڈ ایفیکٹ، قلت و معلول سے ایک نتیجہ پیدا ہونا. آکسیجن اور ہائیڈروجن کے ایک تناسب کے ساتھ مل کے جو پانی کا قطرہ ہے وہ الدین ہے. اس کے معنی ہوتا ہے نتیجہ کسی عمل کا، جزا جسے ہم کہتے ہیں. تو کیا تم پھر قانون جزا سے، نتیجہ پیدا کرنے والے قانون سے، کاز اینڈ ایفیکٹ کے قانون سے انکار کرتے ہو؟ یہ تو تمہاری ہستی اس کی رہین کرم ہے خدا کے اس قانون کی. اس قانون سے انکار کرتے ہو، اپنی ذات سے انکار کر رہے. قرآن ہے عزیز عالمان تکذبون بالدین. اور اس سے آگے وہ لے آیا، کہا یہ کہ تم انکار اس سے کرتے ہو کہ تمہارے جو نتائج ہیں یہ غلط، تمہارے اعمال جو غلط ہیں غلط نتیجہ نہیں پیدا کریں گے. کیا کہہ رہے ہو؟ تم تو خدا کے اس نظام سے ہی منکر ہو، غافل ہو، بے خبر ہو، ذہن میں بھی نہیں لاتے. حالانکہ اس کا انتظام یہ ہے. سورہ الانفطار کی آیت 9 تک ہم آ گئے. اگلی آیات میں بتایا گیا ہے
کہ ہمارا پھر نظام انتظام کیا ہے کہ تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات بھی نتیجہ پیدا کیے بغیر نہیں رہ سکتے، اسے ہم آئندہ دیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔